जिन लोगों ने आज अपने ताकत के बलबोते, अपने तख्त के बलबोते, अपनी सियासत के बलबोते ये ऐलान करना शुरू किया कि हम मुसलमानों को काटेंगे, मारेंगे, कत्ल करेंगे, इस्लाम को मिटाएंगे, खाक मिटाएंगे, तुमसे तुम्हारी खुजली नहीं मिटाई जा सकती। वाह वाह वाह। क्या खाक मिटाओगे? तुम क्या समझते हो इस्लाम किसी मोहल्ले का मजहब है? नहीं, किसी एक बस्ती का दीन है? इस्लाम की जड़ें तहतुस्सरा में है और इसकी शाखें औजा सुरैया पर। इस दरख्त को हिलाना तो दूर की, पत्ते का हाल बेका करना भी मुश्किल है। दुनिया बहुत कोशिश करके देख चुकी, तुम्हारे पास कितनी ताकत है, न कारून के बराबर है, न शद्दाद के बराबर है, न फिरौन के बराबर है, न हामान के बराबर है। बड़ी बड़ी ताकतें आई लेकिन दीन हक को कभी ना वो मिटा सकी थी, ना मिटा सकेंगी। और हम तो ये कहते हैं, ये जो तुम जुल्म का माहौल गर्म कर रहे हो, उसी वजह पर मैं आज गुफ्तगू कर रहा था। ये तो हमारे आमाल की शामत है, हम भटके हुए थे, हम भटके हुए थे। वरना कुरान में अल्लाह ने फरमाया वलन यजअलल्लाहु लिलकाफिरीना अलल मुमिनीना सबीला, अल्लाह हरगिज़ काफिरों को मोमिनों पर गलबा नहीं देता, बेशक हरगिज़ नहीं देता। लेकिन ये आज के हालात इसलिए हैं कि हम रास्ता छोड़े हुए हैं। एक बात मैं आपको बताऊं, आज के हालात के तनाजुर में एक बात मैं कहूं, बगदाद में मुसलमानों का मुल्क, तारीखी विरासत हमारी रही है, ततारियों ने हमला किया, तबाह बर्बाद किया बगदाद को, और इतना बर्बाद किया कि मुसलमानों की खोपड़ियों से मीनार बनाए, दरियाए दजला का पानी खून से लाल हो गया। बादशाह की जो बेटी थी ततारियों की, एक जगह से गुजर रही थी, एक सच्चे मोमिन को देखा, इन हालात में भी वो खड़े होकर अजान दे रहा है, सुभान अजान दे रहा है। बादशाह की बेटी थी, उसने कहा ये अब कहां से आवाज आ रही जब हम कत्ले आम कर रहे हैं, गर्दन मार रहे हैं, ये कौन है जो अजान दे रहा है? फौजी फौरन गए और पकड़ लाए। या नमाजें पढ़ने से रोक रहे हैं, ये ग्राउंड में नहीं पढ़ेंगे, वो मैदान में नहीं पढ़ेंगे, कितने मैदानों को तुम कब्जा करोगे? हाँ, तुम सिर्फ और सिर्फ मैदानों को रोक सकते हो, पेशानियों को झुकने से कभी नहीं रोक, कभी नहीं रोक। इबादत का ज़ौक़ हमारे पास अल्लाह ताला की आता है। तो ऐसे हालात में अगर अजान दे रहा था कोई, तो ततारियों की वो बड़ी औरत थी, बादशाह की बेटी, उसने गिरफ्तार करवाया, लाओ इस मौलवी को, अब कौन है अजान दे रहा है? उसको पकड़ करके पूछा तुझे खबर नहीं है बगदाद पूरा टूट गया, तबाह हो गया, बर्बाद हो गया, लाखों लोगों की लाशें पड़ी हैं, इसी बुनियाद पर कि तुम मुसलमान हो, हम मार रहे हैं, और फिर भी तुम अजान दे रहे हो। उस नेक व सालेह आलिम रब्बानी ने कहा, हाँ सब नजर आ रहा है लेकिन मुझे मेरा रब भी है, मेरे लिए मेरा रब भी है। दुनिया चाहे जो भी हो, जब तक मेरी सांस नहीं निकलेगी तब तक मैं अल्लाह अकबर कहता रहूं। सुभान अल्लाह सुभान। अब सुनिए, उस खातून ने मुतासिर होकर के पूछा, अच्छा अल्लाह सबसे बड़ा है? अल्लाह सबसे बड़ा है? कहा हाँ अल्लाह सबसे बड़ा है, उसी की तुम इबादत करते हो। ये हमारे और आपके लिए बहुत ही सूटेबल बात है। तुम अल्लाह की इबादत करते हो, लोग ये तुमको ताना मारेंगे, अगर तुम अल्लाह की इबादत करते हो तो अल्लाह तुम्हारी मदद क्यों नहीं कर रहा? यही उस ततारी औरत ने कहा कि तुम उसको अकबर कहते हो, फिर ये बगदाद में ये सब जो मरे हैं ये भी तो वही थे, ये भी तो वही थे, ये मारे गए और हम लोगों को गलबा हासिल हो गया बगदाद पे। देखो ततारियों पर, वो जालिमों को अल्लाह ताला ने गलबा दे दिया, तुम्हारा खुदा ही दिया है, फिर ऐसा क्यों हुआ? बहुत पते की बात सुनिए, उस आलिम दीन ने क्या कहा कि खातून मैं तुझे एक मिसाल बताता हूं। तुमने देखा होगा कि भेड़ बकरियां पालने वाला कोई चरवाहा बकरियां लेकर के चलता रहता है, रास्ते पर चलता है, होता होगा ना आपके यहां भी रेवड़, जी जी, बकरियां चलती रहती हैं, लेकिन बकरियां पालने वाला साथ में कुत्ता भी पालता है। बेशक बकरी और कुत्ते का क्या लेना देना, कौन सा ताल्लुक है? लेकिन ये चरवाहे से पूछे, वो बताएगा कि बकरियां चलते चलते कभी इधर उधर चली जाएं तो ये कुत्ता भौंक भौंक कर उन्हें लाता है और फिर रेवड़ में जमा करता है। बेशक चरवाहा यही बताता है कि इसलिए सारे
बकरियों को वो फिर से एक रेवड़ में जमा करे, इसलिए वो पालता है। कुत्ते को इसलिए छोड़ा जाता है, इसलिए पाला जाता है। बिला तशबीह व बिला तमसील, जहनों को करीब करने के लिए उस बगदादी आलिम ने कहा, हम उम्मत मुस्तफा हैं, बेशक हम चलते हैं सीधे रास्ते पर, लेकिन जब कभी इधर उधर भटकते हैं तो अल्लाह तुम जैसे कुत्तों को हम पर छोड़ता है। आए हो बेशक कुत्तों को छोड़ता है ताकि तुम भोंक भोंक करके वापस सिराते मुस्तकीम पर ले आ सको। मेरे अजीजों, आज ये जिस कदर मजालिम हो रहे हैं, ये तुम्हें सीधे रास्ते पर इंशाअल्लाह एक न एक दिन जरूर लेके आए। इंशाअल्लाह। मैं महसूस कर रहा हूं, चंद सालों पहले हर जलसे में लब्बैक या रसूल अल्लाह का नारा तो नहीं लगता था, लेकिन जालिम कुत्तों ने जब भौंकना शुरू किया तो अब फिर हमारा हर बच्चा लब्बैक कहने लगा। आए हो लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह। अब बात सिर्फ इतनी ही है, मैंने जो उन्वान आपके सामने रखा वो यही है कि जब तुम अपनी हैसियत को पहचान लो कि मेरा रास्ता कुछ और है, जिस दिन तुम उस नुक्ते पर आ गए, मेरे अजीजों, इज्जतें तुम्हारी है, ताकतें तुम्हारी है, इक्तिदार तुम्हारा है। जिस तरफ रुख करोगे मौला ताला उस हवा को तुम्हारे ज़ेरे नगी फरमाएगा। तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारी तारीख क्या थी। हमारी तारीख इकबाल की जुबान से अगर सुनोगे तो इकबाल कहता है, टल न सकते थे जंग में अगर जंग में अगर अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे, तो जिससे सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे। अरे तेग क्या चीज, हम तोप से भी लड़ जाते। दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। आ गया ऐन लड़ाई में गर वक्ते नमाज, किबला रूहों के जमीन बोस हुई कौम हिजाज। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयास, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा न। यह हमारी तारीख थी। इसी बात की तरफ मैं तुम्हें दावत दे रहा हूं कि जिस दिन तुम उस नुक्ते पर वापस आ गए और समझ गए मेरी तारीख इन कुत्तों की सोहबत में रहना नहीं है, अल्लाह ताला ने तुम्हें शेर बनाकर पैदा किया। हाँ, अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे मुतालिक कुरान में फरमाया, कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम खैर उम्मत हो जो लोगों में अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें बनाया है। लिहाजा ऐसे वैसे की तरफ तुम्हें देखने की जरूरत नहीं। मुझे अफसोस इस बात का होता है जब हमारा नौजवान ये कहता है, नई फिल्म आई है, उसमें फला एक्टर है, फला हीरो है, बाल उसकी तरह, कपड़े उसकी तरह, पैंट फाड़ लिया, सिर्फ एक नचनिया को देख करके, एक मुजरा करने वाले को देख करके अपना आपा खो गया, अपने आप को बदल लिया। और हमारे घर की खवातीन सुबह से शाम तक सीरियल के सामने, टेलीविजन के सामने, और ख्वाब वही सजा रही हैं कि शायद हमारा भी घर ऐसा ही हो, हमारा लिबास भी ऐसा ही हो। मेरे अजीजों, दुनिया क्या करती है इसकी तुम्हें फिक्र नहीं होनी चाहिए। औरतें अगर किसी को देखती तो वो सैयदा कायनात फातिमा ज़हरा को देखती, कम से कम ये सीरत का मुताला करती कि उनका दुपट्टा कैसा था, उनका लिबास कैसा था, उनके रहन सहन कैसे थे। इसको छोड़कर इन्होंने आज मजाजी इश्क के और मजाजी ये स्क्रीन के ऊपर अपने दिल दे बैठे। और इसी तरह मर्दों की हालत भी यही है, नौजवानों की। ऐ नौजवानों, तुम्हारे हाथ में बंगड़ियां तक इन्होंने पहना दी, कानों में बालियां तक पहना दी, बालों में चोटियां तक ला दी, क्या क्या कर दिया। यहाँ हमारे अच्छे भले मर्द को औरत बना दिया जी, औरत भी नहीं मुखन्नस बना दिया। और इस पर ये मजीद ये समझता है कि ये फैशन है, ये फैशन है। अरे इधर से उधर से फाड़ करके पहनने वाला, नंगा घूमने वाला अगर फैशन ज़दा है तो फिर कुत्ता और भैंस बैल बकरी ये ज्यादा फैशन ज़दा है, क्योंकि वो तो कपड़े ही नहीं पहनते। अगर नंगा होना ही फैशन है तो जानवर सबसे बड़े फैशनेबल है। मेरे अजीजों, जंगली दुनिया को न देखो, जो जंगल राज बनाना चाहती हो उनको ना देखो। अगर तुम्हें जिंदगी के ईमान के मजे लेना है तो मदीने वाले की तरफ नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अखलाक से बढ़कर किसी के अखलाक है नहीं, उनसे बेहतर किरदार किसका हो सकता है। मेरे अजीजों, आज दुनिया अगर तुमसे भी मुंह फेर रही है तो इसकी वजह यही है कि तुम्हें खुद नबी पाक की सीरत नहीं मालूम।
ایک میں اپنی بات بتاتا ہوں تجربے کی. ایک بار ایک ٹرین سے میں اتر رہا تھا, ایک نوجوان نے, میلاد کا دن تھا 12ویں شریف کا, اس نے مجھ سے پوچھا کہ کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جو رسول اللہ کو خوش کر دو. سبحان. ربیع الاول شریف میں آپ بھی کمکمے لگاتے ہوں گے, سجاتے ہوں گے نا گلیاں, جلوس بھی نکالتے ہیں, ساری چیزیں کرتے ہیں, لیکن کچھ کام اور بھی ہیں تمہارے ذمہ. اسٹیشن میں تھے, ریلوے اسٹیشن سے اتر رہے تھے, میں نے اس نوجوان سے کہا بیٹا اگر کچھ کرنا ہے تو دیکھو ہم اسٹیشن پہ ہیں, جاؤ کوئی بوڑھا یا کوئی کمزور ہو جس کا سامان بھاری ہو تو اٹھا لو, یہ میرے نبی پاک کے اخلاق, حضور کی سنتوں میں سے اور حضور کے اخلاق کریمانہ میں سے یہ بات تھی. مکہ میں حضور اس بات پر مشہور تھے کہ اگر کوئی بوڑھا سامان اٹھا کر جا رہا ہوتا, نبی پاک خاموش نہیں کھڑے ہوتے, اس کا سامان اپنے کندھے پہ لے لیتے. ہاں, حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہ فرمایا کہ آپ بوڑھوں کا, کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں, اللہ آپ کے ساتھ برا کبھی نہیں فرمائے. میرے عزیزوں, میں آپ کو ایک تجربے کی بات بتا رہا ہوں. وہ نوجوان گیا ڈھونڈتے ہوئے, ایک بوڑھی عورت اتر رہی تھی 2 بڑی تھیلیاں لے کر, اس کے پاس گیا کہ اماں جی یہ مجھے دے تو میں پہنچا دوں گا آپ تک. پہلی بات میں ظاہر سی بات ہے اجنبی کو کون سامان دے گا, اس نے منع کیا کہ بھائی چھوڑ دو, میرا سامان مجھے لے جانے دو. وہ نہیں دے رہی تھی, اس نے ضد کیا کہ مجھے دے دیجئے. وہ خاتون کہنے لگی پہلے یہ تو بتا تو کولی ہے یا سامان اٹھانے والا ہے, ڈریس سے تو نہیں لگتا, کہیں میرا سامان اٹھا کے بھاگ گیا. اس نے حقیقت بتائی, اماں جی بات یہ ہے کہ آج 12 ربیع الاول ہے, سبحان, ہمارے پروفیٹ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جنم دن ہے, اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بوڑھوں کا اور کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے تھے. ان کی یہ عادت تھی, میں چاہتا ہوں کہ ان کی وہ ادا پر میں عمل کر کے ان کو خوش کر دوں. سبحان سبحان. اس عورت کے دل پر یہ بات لگی, وہ نان مسلم تھی. اس نے سامان اٹھا لیا, جہاں تک جانا تھا وہ خاتون کے ساتھ گیا, ٹیکسی کیا اور بھیج دیا, نمبر شیئر کر لیے تھے. وہ عورت چلی گئی سامان لے کر. میرے عزیزو 6 مہینے گزر گئے اسی طرح سے. وہ نوجوان مجھ سے کہتا ہے کہ مجھے تو خبر نہیں تھی, بات آئی گئی ہو گئی, ایک بار اس طرح سے کسی کی مدد کر لیا, لیکن 6 مہینے کے بعد وہ ایک خاتون جو کرسچن تھی وہ فون کر کے کہتی ہے کہ بیٹا کیا حال چال ہے, تجھے یاد ہے ہم اسٹیشن میں ملے تھے اور تو میرا سامان اٹھایا تھا. کہا ہاں اماں جی یاد ہے. کہا کہ پچھلے 6 مہینے سے میں تیرے نبی کی سیرت ہی پڑھ رہی ہوں, سبحان اللہ, سبحان سبحان. نے مجھے ان کی طرف ڈائیورٹ کر دیا, اور ہر دن ان کی بات پڑھتی ہوں تو مزہ کچھ اور ہی آتا ہے, سبحان, لطف کچھ اور ہی آتا ہے. عزیزان گرامی وقار, آج بھی دنیا تمہارے نبی کو اگر پہچانے گی تو تمہارے اخلاق سے پہچانے, بے شک, سبحان, تمہارے کردار مانو اپنے نبی پاک. بے شک. لہذا تمہارے یہ زندگی گزارنے کے طور طریقے ایسے نہیں ہونی چاہیے کہ دنیا تم کو دیکھ کر کے یہ کہے یہ نہایت گندے رہنے والے کہاں کس دین کی طرف بلائیں گے. نہ ان کے ہاں پاکیزگی ہے, نہ طہارت ہے, نہ صفائی ہے. آج نشہ اگر کہیں بکتا ہے تو لوگ تمہاری طرف اشارہ کرتے ہیں. بے شک. پتہ پوچھو کہ نشہ کہاں ملتا ہے تو مسلمان محلوں کی طرف اشارہ کر دیں گے. کرتے بھی یہی ہیں, بیچتے بھی یہی ہیں. اور میرے عزیزوں سب سے زیادہ جرائم کہاں ہوتے ہیں, لوگ تمہاری طرف اشارہ کرنے لگتے ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ ہم جرائم پیشہ ہیں, لیکن تم غیروں کی سازشوں کے نظر ہو گئے. بے شک. ایک بادشاہ نے اپنے وزیر سے پوچھا تھا میری کرسی لمبی دیر تک مجھے قائم رکھنا ہے, کیا کروں؟ وزیر چالاک تھا, اس نے کہا روز روز نئی اسکیمیں دیتے رہو گے, کھائیں گے پھر پوچھیں گے تمہیں کہ پھر نئی اسکیم کیا آئی ہے. کہا اگر لمبی دیر تک اپنی کرسی قائم رکھنا چاہتے ہو تو ایک ہی کام ہے, اپنی پوری رعایا کو نشہ کھلانا شروع کر دو. اللہ, چرس بھنگ ساری چیزیں ان کو پلانے کی عادت ڈال لو. بادشاہ نے پوچھا ایسا کیوں؟ کہا جب یہ سب نشیڑی ہو جائیں گے تو کب تمہاری کرسی کی طرف دیکھیں گے. جی, ان کو ان کا نشہ مل جائے گا, بس وہ سوچیں گے بھی نہیں کہ کون حکومت کر رہا ہے, کون کرسی پہ بیٹھا ہے. جی, اس فارمولے پر دنیا آج بھی عمل کرتی ہے. جی, اگر حق بات کوئی جماعت دنیا میں کرتی ہے تو وہ میرے مصطفیٰ کے غلاموں کی جماعت. بے شک, بے شک, دنیا کو یہ پتا ہے کہ یہ اگر اٹھ گئے تو کرسیاں بھی ہلاتے ہیں, بے شک, یہ اگر اٹھ گئے
تو حق بات کے اعلان کے لیے اپنی گردنیں بھی لٹا دیتے ہیں، کٹا دیتے ہیں۔ بے شک اس لیے پوری دنیا نے طاقت یہ لگائی کہ ان کے محلوں میں نشہ زیادہ رہے، ان کے محلے میں عیاشی زیادہ رہے۔ یہ سارے فیشن کہاں سے شروع کیے جاتے ہیں آپ کو پتا ہے؟ آج سعودی عرب پوری دنیا کا ٹارگٹ بنا ہوا ہے، اسرائیل وہاں اترا ہوا ہے، امریکہ وہاں اترا ہوا ہے، رشیا، UK سب وہاں اترے ہوئے ہیں۔ ہم تو اسے مرکز اسلام مانتے ہیں، مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ ہونے کی وجہ سے، اس لیے نہیں کہ بادشاہی حکومت ہے، لیکن جن کو پوری دنیا میں اپنے فیشن پھیلانا تھا پھیلا دیتے، لیکن عرب میں کیوں گئے؟ اس لیے کہ انہیں پتا ہے۔ بہت زمانے پہلے اقبال نے کہا تھا، یورپ اگر کسی بات سے گھبراتا ہے نا مسلمانوں سے، تو کس بات سے؟ یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا، بے شک روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو، اللہ روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو۔ عرب کو دیکھ کر کے عجم کے تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو۔ جی بے شک یہ اقبال نے بہت پہلے 100 سال پہلے کہا تھا، آج اس پر دنیا عمل کر رہی ہے۔ پورے سعودی کو یہودی بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی جا رہی۔ بے شک ڈانس کلب وہاں آج سینکڑوں سینما ہال کھول دیے گئے سعودی عرب میں۔ جی مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ میں بازاروں میں نشہ پہنچا دیا گیا۔ جی میں نے خود دیکھا ہے، اگرچہ وہاں پر موت کی سزا رکھی گئی لیکن وہاں تک بھی پہنچا دیا۔ نشہ کا مطلب صرف سگریٹ بیڑی کی بات نہیں کر رہا ہوں، کوکین، افیون، ہیروئن جیسی نشہ کی چیزیں پہنچا دی گئی۔ ننگے پن کو رواج دیا جا رہا ہے، نئی نئی بیچ بنا کر کے سمندر کے کنارے ننگے جس طرح لیٹتے ہیں، دنیا یہ چاہتی ہے کہ محمد عربی کے غلام بھی اسی طرح ننگے لیٹے۔ اللہ وہ حدیث صادق آ گئی، میرے آقا نے فرمایا تھا، یوشک ان تداعى علیکم الامم کما تداعى الاکلۃ الی قصعتها۔ حضور فرماتے ہیں قریب ایک زمانہ آئے گا، تم دیکھو گے ساری قومیں میری امت پر جھپٹ پڑیں گی جیسا بھوکا برتن پہ جھپٹتا ہے۔ بے شک یہ سب کے ٹارگٹ ہم ہی بنے ہوئے آج۔ اخلاق تمہارے اندر سے نکالنے کے لیے کیا 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 جا رہا ہے جانتے؟ یہ انٹرنیٹ اس طرح سے آسان کر کے تمہارے ہاتھوں میں دیا گیا اور نوجوان کو آزادی کے نام پر کھلا چھوڑ دیا گیا۔ نوجوان لڑکا ہو کہ لڑکی ہو، اسے خبر بھی نہیں ہے کہ تمہارے ہاتھ میں یہ ایٹم بم کی طرح سے ایک ہتھیار آیا ہے۔ یہ ہو سکتا ہے دنیا کو نہ تباہ کرے، لیکن تمہارا ایمان اور اخلاق مکمل تباہ کر رہا ہے۔ ایک دو نہیں، سینکڑوں نوجوانوں کے میسج میرے پاس ہے جنہوں نے 25 سے 30 سال کے بیچ میں ہی اپنی جوانی برباد کر لی۔ بے شک کیا کرتے کیا تھے؟ اس موبائل کی دنیا میں داخل ہو کر انہیں ایسا لگتا ہے اب کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، پورنوگرافی کرتے رہو، بے حیائی کی فلمیں دیکھتے رہو، ننگی تصویریں دیکھتے رہو۔ میرے عزیزوں، میں نے ایک ڈیٹا نکالا تھا لاک ڈاؤن کے موقع پر، اس میں جو انٹرنیٹ میں سرچ کرنے کا جو ڈیٹا آتا ہے کہ کس چیز کو کتنی بار سرچ کیا گیا ہے، تو پتہ ہے آپ کو حیرت ہوگی، ایک رپورٹ آئی ہے اس لاک ڈاؤن کے بیچ میں 95% اگر نیٹ میں کوئی چیز سرچ ہوئی ہے تو پورنوگرافی، اللہ گندی تصویریں اور ننگی تصویریں دیکھنے کے لیے سب سے زیادہ سرچ کیا گیا ہے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ آپ کو اندازہ بھی ہے کہ دنیا تمہیں تباہی کے کس دہانے پر لے جانا چاہ رہی ہے۔ میں آج یہ باتیں کھل کر اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اگر آج تم بیدار نہیں ہوئے، کل تمہارے آنے والے بچے یہ نہ پوچھیں کہ محمد کس کا نام تھا۔ معاذ اللہ رب العالمین۔ قرآن کیا چیز ہے؟ کیونکہ میں نے یہ جدہ میں، عرب میں، سعودی عرب میں ایک شیخ کو کہتے ہوئے سنا، عربوں نے اپنے بچے آسٹریلیا میں، امریکہ میں پڑھنے کے لیے بچپن میں ہی ڈال دیے تھے، اور جب بچے وہ جوان ہو کر کے آئے تو اپنے باپ سے اس بات پر لڑنے لگے کہ اللہ ایک ہی کیوں ہے۔ یہ کہاں کی بات کر رہا ہے؟ عرب کی بات کر رہا ہوں۔ آج یہاں کے بھی حالات کوئی دیگر نہیں ہیں، تم نے بھی بچے پیدا ہوتے بولتے ہی دوسروں کی جھولی میں ڈال دیا۔ تم یہ چاہتے ہو کہ میرا بچہ فر انگریزی بولنے لگے تو بہت بڑے کمال کا بچہ ہے، بہت پہنچا ہوا بچہ ہے۔ تمہیں پتہ ہی نہیں کہ دنیا اپنے قدموں میں غلام بنانے کے لیے سارے ہتھیار لا کر رکھ چکی ہے، لیکن پھر بھی میں اپنی اس کشت ویراں سے مایوس نہیں۔
اس دنیا نے جو کرنا تھا سب کر لیا ہے. آپ کو پتا ہے ہر اسکول میں ایجوکیشن میں سیلیبس بدل کر کے کیا کیا چیزیں زہر کے طور پر ڈالی جا رہی ہیں, کیا کیا چیزیں ڈالی جا رہی ہیں. مسلمان بچوں کے ایمان کب کے تباہ ہو جائے. ایک اسکول کے ایک کتاب میرے پاس لائی گئی تھی, کافی سال ہو گئے, جس میں چوتھی یا پانچویں کی یا تیسری کی, اس میں انگلش میں ایک پوئم تھی جس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ خدا کبھی کبھار اترتا ہے, انگلش میں گاڈ اترتا ہے اور بیچ پر ناچنے والیوں کو غور سے دیکھتا ہے, استغفر اللہ. کبھی وائن پیتا ہے, نعوذ باللہ من ذالک. یہ بچپن کے ان دماغوں میں اگر یہ چیز جائے. میں کتاب تلاش کرتا رہا, مجھے نہیں ملی. کسی صاحب نے کہا تھا کہ کوئی ٹیچر یہ پڑھا رہی تھی اسکول میں. اگر یہی سارے معاملات رہے تو میرے آقا کی وہ حدیث بھی صادق آتی, کل مولود یولد علی الفطرہ وابواہ یحودانہ او یمجسانہ او ینصرانہ. ہر پیدا ہونے والا بچہ اسلام کی فطرت میں پیدا ہوتا ہے, لیکن اس کے ماں باپ اسے یہودی بنا دیتے ہیں, عیسائی بنا دیتے ہیں, یا آگ کا پجاری بنا دیتے ہیں. آج یہی تو حالات ہے. تمہارے گھر کا بچہ تو ایمان پر پیدا ہوا تھا, لیکن تم نے کسی اور کی گود میں ڈال کر کب کے اسے کافر بنا دیا. بے شک. اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا, قیامت کے قریب ایک زمانہ ایسا آئے گا تم پر, صبح تم مومن رہو گے, شام میں کافر ہو جاؤ گے. رات کو مومن سو گے, صبح کافر اٹھو گے. میں سوچتا تھا ایسا کیسے ہو سکتا ہے. میرے عزیزو, دنیا نے اتنے ہتھیار بھی تمہارے پاس رکھ دیے ہیں, تمہیں خبر بھی نہیں ہوتی. تم گانے سنتے سنتے سو رہے ہوتے ہو, کئی کفریہ کلمات اس میں آتے ہیں. رات کو تو ایمان والے تھے, صبح سن کر کے کافر ہو چکے. بے شک.